یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شیو کھوڑی جموں میں مکمل کیے گئے جاذبیت کے کئی کاموں کا کیا افتتاح۔ متعدد وفود اور سیاسی لیڈر جموں میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقی، عوامی نوعیت کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ یو پی ایس سی سول سروسز 2025 امتحانات میں جموں کشمیر کے 17 امیدوار کامیاب۔ لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے اس کامیابی کو جموں کشمیر کے لیے دیا باعث افتخار قرار۔ اور ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات نے جنوبی کشمیر کے کئی ضلعوں میں لیا امن و قانون اور سلامتی صورتحال کا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شیو کھوڑی جموں میں بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے اور جاذبیت میں اضافہ کرنے کے لیے مکمل کیے گئے کئی کاموں کا افتتاح کیا۔ یہ کام JSW گروپ نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت مکمل کیے ہیں۔ LG نے یہ اہم کام مکمل کرنے کے لیے JSW گروپ کے سنجن جندل کا شکریہ ادا کیا۔ LG نے گروپ کے اس کام کو انسانیت کے لیے اہم قرار دیا۔ LG نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کو روحانیت کے ایک اہم مرکز کے طور پر اجاگر کرنے کے وعدہ بند ہیں۔ شیو کھوڑی دیش کے سرووچ تیرتھوں میں شامل ہو، اس کے لیے ایک پریاس شروع ہوا ہے، سب کے سہیوگ سے شروع ہوا ہے۔ یہ کیول اینٹ اور پتھر نہیں جوڑے جا رہے ہیں، بلکہ یاتریوں کی سویدھا کے لیے تمام سویدھائیں وکست کر کے وکاس کی نیو کو گہرا کرنے کا پریتن کیا جا رہا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی برسوں کی محنت کے پشچات سپنے ساکار ہونے لگے ہیں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، صدیوں کے پشچات جموں کشمیر کا آدھیاتمک، سانسکرتک اور ساماجک پنرتھان کا کام بھی پرارمبھ ہو گیا، اور ایک بار پنہ جموں کشمیر گیان، کلا، سنگیت اور درشن کا کیندر بن کر کے پرانے گورو کو پراپت کرے، اس کا ہر پریتن کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب کا سہیوگ بھی اتنا ہی آوشک ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اسپیشل سیکیورٹی فورس کے سینئر گریڈ کانسٹیبل لوکیش سنگھ کی اہلیہ سپنا بندرال کو کمپیشنیٹ بنیادوں پر تعیناتی لیٹر سونپا۔ مذکورہ اہلکار ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ LG نے متاثرہ اہل خانہ کو انتظامیہ سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں میں بجلی محکمے کی طرف سے منعقد کیے گئے لائن مین دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں بجلی تقسیم کاری کا کام کرنے والے عملے کے ساتھ بات کی اور بجلی کی بہتر سہولیات صارفین تک پہنچانے میں لائن مین عملے کی تعریف کی۔ جموں میں آج متعدد سیاسی لیڈروں اور عوامی وفود نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے روشناس کرایا۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ہریدوار اتراکھنڈ میں 1129 کروڑ روپے لاگت والے متعدد پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر جن جن کی سرکار 4 سال سے بے مثال موضوع کے تحت ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ علاوہ ازیں اتراکھنڈ حکومت کی اہم حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کا ترقیاتی سفر بھارت اور اس کی مضبوطی سے ظاہر ہوگا، نہ کہ دوسروں کی غلطیوں سے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار رائسینا ڈائیلاگ 2026 کے دوران مختلف ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کی سمت واضح اور نہ رکنے والی ہے۔ آج جن اوشدھی دیوس ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ضروری ادویات معقول نرخوں پر تمام شہریوں تک پہنچانا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 15,000 سے 18,000 تک جن اوشدھی کیندر قائم ہیں، جہاں لوگوں کو رعایتی نرخوں پر ادویات دستیاب کرائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جن اوشدھی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے جن اوشدھی کیندروں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بے شمار کنبے کم قیمتوں پر علاج، معالجہ اور ادویات کی بہتر سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا کے مستفیدین کو مبارکباد دی ہے۔
UPSC نے سول سروسز امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ کل 958 امیدواروں نے یہ امتحان کوالیفائی کیا ہے۔ انوج اگنیہوتری نے پہلی جبکہ راجیشوری سوئے نے دوسری اور آکانش دھل نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ راجستھان کے چتور گڑھ ضلع کے راوت بٹھا علاقے سے تعلق رکھنے والے انوج اگنیہوتری نے اپنی کامیابی کے بارے میں کہا۔ میں نے اپنا پہلا اٹیمپٹ 2023 میں دیا تھا، انٹرنشپ میں ہی جب میں 2022 میں تھا تبھی سے میں نے تیاری کے لیے چالو کرا تھا، اور ابھی 2026 ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی سال ہو چکے ہیں۔ ایفرٹس تو نیچرل سی بات ہے سر، UPSC کی جرنی میں ایفرٹس تو کافی لگتے ہی ہیں، کافی زیادہ ایک گرولنگ جرنی ہوتی ہے، بٹ لاسٹ میں رزلٹ اچھا ہے تو سب اچھا لگ رہا ہے۔ فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کرا ہے سر۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو نئے نوجوان بچے ہیں وہ اسکول میں بہت چیزوں میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں سر، نہ صرف کریکولر، ایکسٹرا کریکولر، کو کریکولر، یہ سب چیزوں پہ ایک اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو اسکول میں ہو سکتا ہے وہ شاید اور کہیں نہیں ملتا ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1.5 درجن کے قریب امیدواروں نے یہ امتحان پاس کیا۔ اننت ناگ ضلع کے بیج بہاڑا علاقے سے تعلق رکھنے والے منیب افضل پرہ نے یہ امتحان پاس کرنے پر ہمارے نمائندے تصدق رشید کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ انسان نے اس کے لیے محنت کی ہوتی ہے تو جب آخر پر آپ کو اس کا پھل ملتا ہے تو انسان کو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے۔ سب لوگ خوش ہیں۔ میری ایجوکیشن اپنے ہی گاؤں میں ہوئی ہے۔ جو گریجویشن کے بعد ہی جب میں نے کیس بھی کیا تھا اس کے بعد میں نے سوچا تھا UPSC بھی کروں، کیونکہ اب ان دونوں کا سلیبس آلموسٹ سیم رہتا ہے، پیٹرن سیم رہتا ہے۔ سب لوگ محنت کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی محنت برقرار رکھے، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی کامیابی عطا۔ کبھی کبھی اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں جو اس پروسیس کا پارٹ ہے، اس کو یہی نارمل سمجھ کے انسان کو اپنی ہمت نہیں کھونی چاہیے، باقی اللہ پہ بھروسہ رکھ کر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بانڈی پورہ ضلع کے نائد خائی علاقے سے تعلق رکھنے والے عرفان احمد لون نے بھی UPSC کا امتحان پاس کیا ہے۔ یہ نوجوان بچپن سے ہی قوت بینائی سے محروم ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے حوالے سے ہمارے نمائندے عادل اسماعیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ مشکلات تو زندگی میں ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن مجھے ٹائم پر پتہ چلا بلائنڈ اسکول ہے دہرادون میں NIBH، تو وہاں سے میں نے پڑھائی کری۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف دہلی میں گریجویشن کری ہندو کالج میں، پھر میں نے JNU میں پوسٹ گریجویشن کرا، پھر میری پہلی نوکری پنجاب نیشنل بینک میں تھی، اور یہ کوششیں میری جاری تھی کہ میں اور بہتر کروں لائف میں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو کریک کروں اور یوتھ کو موٹیویشن دوں کہ جب میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ ڈیفینیٹلی میرے فادر صاحب نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرا کہ مطلب آپ کر سکتے ہو، خدا کی مدد سے مجھے کامیابی ملی، میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ ضلع پلوامہ کے پتسل علاقے سے تعلق رکھنے والے توصیف احمد گنائی نے بھی یہ امتحان 2054ویں رینک کے ساتھ کوالیفائی کیا۔ ہمارے نمائندے میر نذیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کامیابی کے بارے میں کہا۔ I'm feeling really happy and grateful to find my name in this PDF. بہت اچھا لگا۔ فائنینشیل اینگل سے زیادہ آئی تھنک جو اس میں آپ کو کنٹینیوسلی موٹیویٹڈ رہنا، انسپائرڈ رہنا اس ایگزام کے لیے، اور وہ بھی آپ آلریڈی جاب کر رہے ہو اور پھر بھی موٹیویٹڈ رہنا، دیٹس اے بگ ٹاسک۔ میرے پیرنٹس کا، میرے فرینڈس کا، کولیگس کا کافی زیادہ رول رہا ہے، تو آئی کیپٹ ورکنگ اینڈ اٹ ہیز فائنلی پیڈ آف۔ الٹیمیٹلی وٹ یو وانٹ از یو وانٹ ٹو سرو یور پیپل۔ جو یوتھ پریپیئر کر رہا ہے سول سروسز ایگزامینیشن کے لیے، ان کے لیے میرا میسج یہی رہے گا کہ دے شوڈ کنٹینیو ٹو ورک ہارڈ، فیئر لیس رہنا چاہیے، اوور ویلم نہیں ہونا چاہیے اس ایگزام کو لے کے، بیکاز دس ایگزام از ویری مچ ریچیبل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یونین پبلک سروس کمیشن کے سول سروسز امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے جموں کشمیر کے امیدواروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کامیابی پورے خطے کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کامیاب امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی UPSC سول سروسز امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کے کلیدی رول کو اجاگر کیا ہے۔ ابھینو تھیٹر جموں میں مشن شکتی اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کی عزت افزائی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی خواتین فخر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں ویمن اچیورز کو توصیفی اسناد سے نوازا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ معرکہ بدر
پیش آیا ہے۔ میدان بدر سے عالم انسانیت کو امن اور رواداری کا پیغام ملا۔ آج ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ اس تعلق سے آج علماء دین نے نماز ظہر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ اسلام میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و عمل کی ایک عظیم مثال اور شرم و حیا کی پیکر ہیں۔ اس تعلق سے ایک عالمہ مریم عابدہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، شرم و حیا وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام برائیوں سے اور تمام بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن باحیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہ، کہ گویا انسان جس قدر با حیا بنے گا اتنی ہی خیر اس میں بڑھتی جائے گی۔ تو حیا کی وجہ سے انسان کے قول میں فعل میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، لہذا با حیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے یہاں بھی مقبول ہوتا ہے۔ جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی نے شہدائے بدر کی عظمت کے حوالے سے مسجد شریف زیارت حضرت سید کمال الدین مدنی کنی مزار چوک نوا کدل میں واعظ فرمایا۔ خوشگوار موسم کے چلتے بادامواری سری نگر میں کومپلیں پھوٹ پڑی ہیں، جس کے نتیجے میں کافی تعداد میں مقامی، ملکی اور غیر ملکی سیاح بادامواری کی سیر کر رہے ہیں اور اس کی منفرد خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کئی سیاحوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا، میں ناگپور سے آئی ہوں، مجھے یہ بادام واری بہت سندر لگا ہے اور یہ جو فلاورس ہے اس کا فریگرنس بھی کافی مطلب اتنا منموہک ہے کہ آپ کا دل چھو لیں گا، اور یہ پورا کشمیری بہت اچھا ہے۔ اس یہاں کی وادیاں، یہاں کے لوگ، یہاں کی ہوائیں، سب سے آپ کو بہت پیار ہو جائے گا۔ My name is Baz. I'm from France. I have been in this garden a few years ago, but it was not flowering like it is at the moment, not blooming. And right now it's the perfect opportunity. It's a beautiful day, very welcoming. It's always a good feeling to be in Kashmir, in such a remote part of Earth, and see people welcome you, especially as a foreigner where you don't know many things, and people are here to help you, to welcome you. اب پیش ہیں منشیات کے خلاف پولیس اور دیگر عوام دوست سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات نے آج ایک میٹنگ کے دوران پولیس ضلع اونتی پورہ میں مجموعی سلامتی صورتحال اور امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اسپیشل ڈی جی کوآرڈینیشن ایس ڈی ایم گیلانی، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور ڈی آئی جی ایس کے آر جاوید اقبال متو نے بھی شرکت کی۔ بعد میں انہوں نے دو الگ الگ میٹنگوں کے دوران پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں امن و قانون اور سلامتی صورتحال کے ساتھ ساتھ دہشت پسندی مخالف اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے قوم دشمن عناصر اور منشیات کے ساتھ ساتھ دیگر جرائم کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ پولیس نے ادھمپور میں 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا۔ جموں پولیس ساؤتھ زون نے جرائم کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے سونا چوری کرنے کے ایک معاملے کو 24 گھنٹے کے اندر حل کیا ہے۔ پولیس نے جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے گاندربل، بارہمولہ اور شوپیاں میں غیر قانونی کان کنی میں ملوث 11 گاڑیوں اور 2 جے سی بیز کو ضبط کیا ہے۔ وہیں ماہ رمضان کے پیش نظر گاندربل کے کنگن بازار میں آج متعلقہ تحصیلدار، محکمہ فوڈ سیفٹی اور پولیس کے اشتراک سے ایک مارکیٹ چیکنگ مہم کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کی سراہنا کی ہے۔ تاہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں، تفریحی مقامات، اسپتالوں، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے سٹینڈز، چوراہوں وغیرہ پر تلاشی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جانی چاہیے تاکہ ڈرگ سمگلروں کے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے۔ اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات پر مبنی خبریں۔ بی جے پی جموں کشمیر نے جموں کشمیر میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں 18% اضافے کے این سی حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بلا جواز اور عوام دشمن قرار دیا۔ پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا اور کئی دیگر لیڈروں نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عام لوگوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے بجائے حکومت کو ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ عام لوگ راحت کی سانس لے سکیں۔
PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ایران میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے کافی تعداد میں طلباء وہاں درماندہ ہو گئے ہیں۔ PDP کی جانب سے بھیجی گئی ایک سوشل میڈیا پوسٹ لنک میں محبوبہ مفتی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے اپیل کی ہے کہ وہ ان طلباء کی باحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے وعدہ بند ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج JLN اسپتال ریناواری میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے اسپتال سے جڑے متعدد امور کا جائزہ لیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرکردہ عالم دین مرحوم مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال پر انہیں خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر GM شاہین نے لوگوں کو بقول ان کے کمزور حکمرانی نظام اور انتظامی غفلت شعاری کی وجہ سے درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ ترقی اور بہبودی کے لیے مختص رقومات مکمل طور سے صرف نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے ایک معروف صحافی اور روزنامہ ندائے مشرق کے مدیر اعلیٰ عبدالرشید شاہ آج الصبح طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ کئی سیاسی، ادبی اور صحافتی شخصیات اور انجمنوں کی جانب سے مرحوم کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے اردو صحافت کی ترقی و ترویج میں مرحوم شاہ کی خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راہتر، نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ اور دیگر عملے نے ان کے انتقال پر رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے فرزند اور ندائے مشرق کے ایڈیٹر ہارون رشید شاہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ جن دیگر انجمنوں نے عبدالرشید شاہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان میں محفل بہار ادب شاہراہ پلوامہ بھی شامل ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:51 اور غروب آفتاب شام 6:31 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔